بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کے بند تالوں کی چابی یا مسبب الاسباب کا وظیفہ۔ رزق کی پریشانیوں و شکار میرے دوست بہن بھائی جو مایوسیوں کی حد تک چلے گئے، خوشخبریوں کا یہ وظیفہ آپ کے لیے میں دے رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرا رب کی ذات۔ ہم خود سے اسباب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اسباب ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جی آپ سبب کریں جی پھر اللہ روزی دے گا، اسی کا کہا جاتا ہے نا۔ وہ سبب ہمارے دماغ میں ڈالے گا کون؟ وہ سبب پیدا کون کرے گا؟ وہ سبب مسبب الاسباب پیدا کرے گا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب ہم پر پریشانی آتی ہے نا تو ہم اپنی بیٹھ کے سیلف اسیسمنٹ نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہوگا وہ شخص، ہلاک ہوگا وہ شخص، اس کے بارے میں بتایا ہوگا، ہلاک ہوگا وہ شخص جس نے سود کا کاروبار کیا۔ ہلاک ہوگا وہ شخص، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے کسی یتیم کا مال کھایا۔ یہ میں سیلف اسیسمنٹ کے بارے میں نا اس حدیث کو ریلیٹ کر رہا ہوں، ذرا آپ غور کر لیجیے۔ جس نے کسی یتیم کا مال کھایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے کسی کو قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا، جس نے شرک کیا۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے جادو ٹونا کروایا۔ اگر کسی نجومی کے پاس حساب کتاب لگوانے جو میرے دوست جاتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ 40 دن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ لیکن ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ اور اس کے بعد سب سے آخری چیز جس کے بارے میں سرکار دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جس نے کسی بے گناہ کسی عورت کے اوپر تہمت لگائی۔ تہمت، بہتان لوگ اپنی بیویوں پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ جو بیگم کو کوئی مارا تھا، وہ پوچھا کسی نے، بھائی کیا خیر ہے؟ او یار یہ نا مجھ پہ تویز کرواتی ہے، بعد میں پتا چلا ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ تہمت ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ تو میرے دوستو، سیلف اسیسمنٹ کیا کریں۔ جب یہ پرابلمز آپ کے اوپر آتے ہیں نا تو پھر آپ اپنے اچھے وقتوں میں یاد کیا کریں بیٹھ کر، کیا ان میں سے کوئی ایسا کام یا ایسی حرکت تو ہم نہیں کر بیٹھے؟ کیا ہم سے جانے یا انجانے میں کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ گیا؟ کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو گئی؟ ہم نے کسی کا مال تو نہیں کھا لیا؟ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ کیونکہ قدرت تو جب آپ کو آزمائش دیتی ہے تو وہ آپ کے بھلے کے لیے دیتی ہے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، ورنہ ہم تو خواب غفلت میں ہوتے ہیں۔ اگر سب ستے خیراں ہوں، ستے میں بتا رہا ہوں کہ اگر مجھے نہیں یاد کہ یوٹیوب کے اوپر کبھی کوئی ایسے بندے نے رابطہ کیا ہو جو بالکل خوشحال ہو، جس کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور اس نے صرف یہ پوچھا ہو کہ شاہ صاحب آخرت کی بہتری کے لیے تو کچھ عمل بتا دیں، کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جو بھی آتا ہے وہ پریشانی آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی جب پڑتی ہے تو تب ہمیں ہوش آتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اور جب اچھا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمیں ذہن میں کوئی اللہ کا خوف، اللہ کی یاد، کوئی ایسے احکامات پر عمل کرنا، کوئی اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو بتا دیا کہ صدقہ رد بلا ہے، تو پھر پریشانی کے وقت میں صدقہ دینا کیوں یاد آتا ہے؟ کیا ہم اچھے حالات کے اندر روٹین میں صدقات نہیں دے سکتے؟ کیا اس وقت جب ہمارے پاس توفیق ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم کسی ضرورت مند انسان کی مدد نہیں کر سکتے؟ مشکل پڑنے کے بعد کیوں صدقات نکالتے ہو؟ اگر آپ پہلے ہی صدقات نکالتے رہو سرکار کے فرمان عالی شان کو سامنے رکھتے ہوئے تو تم پر مشکل آئی کیوں؟ یہ وہ مسئلے مسائل ہیں جن کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اب پریشان ہو رہے ہیں، یہ ایسی اللہ کرے گا کہ یہ معاملات آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ بہتر ہو جائیں گے، اچھے حالات میں آ جائیں گے۔ لیکن میں یہ 4 باتیں اس لیے اپنے
آپ جیسے دوستوں سے کرتا ہوں کہ جب پھر کبھی ایسا کوئی مسئلہ آئے نا تو اس وقت پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر کر لینا، اللہ کو کبھی نہ بھولنا۔ اچھے وقت میں خوشی میں سب بھول جاتے ہیں نا، وہ شکر ادا کرنا تو یاد نہیں رہتا۔ اگر کسی وظیفے کے نتیجے میں کسی کا کام بھی ہو جائے نا تو وہ دوبارہ کمنٹ کر کے بتانا نہیں گوارا کرتے کہ سر جی میرا کام ہو گیا ہے، اب بتائیں کیا حکم ہے۔ بھائی اس کو یہی کہوں گا کہ یار 2 نفل شکرانے کی بھی ادا کر دے، کچھ نیاز پکا کے بانٹ دے، کچھ خیرات کر دے اللہ کے نام، اللہ خوش کر، اللہ راضی ہو جائے گا کہ اس نے میرا شکر بندے نے ادا کیا۔ یہ مسئلے ہیں ہمارے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں باتیں کہ کل کلاں کو جب آپ اس فیز سے نکل آئیں، جیسے آج آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، اور مجھے اکثر دوست جب اپنی پریشانی ڈسکس کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ سر کوئی کام نہیں آتا اس وقت، نہ بھائی نہ دوست یار، مشکل وقت میں۔ آپ ایسے نہ بن جانا جب آپ کا اچھا وقت آ جائے، کیونکہ اگر آپ اپنے ماضی کو یاد کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا معاملہ پیش آیا ہو، کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آیا ہو یا کسی نے ریکویسٹ کی ہو تو آپ نے اس پہ غور نہ کیا ہو۔ اس کے بعد جب آپ کے اللہ تعالیٰ حالات اچھے کر دے تو پھر وہ غلطی دوبارہ سے نہ دہرانا۔ وہ ایک شخص تھا بہت گناہ گار، تو وہ جب جہنم میں اس کو لے کے جانے کی تیاری ہوئی تو اللہ پاک نے اس کے لیے آرڈر کر دیا کہ اس کو نا جنت میں بھیج دو۔ تو وہ شخص ایک دم سے پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا جی میں تو اتنا گناہ گار ہوں۔ انہوں نے کہا یا رب العالمین آپ کی نوازش میری سمجھ، کیونکہ میری یہ اجرت میری مزدوری سے زیادہ ہے، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، میری ایسی کون سی نیکی تھی جس میں اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو اندھیرے میں جا رہا تھا سڑک کے اوپر، تو نے رستے میں ایک ڈھیلا روڑا دیکھا تھا پتھر، اور تو نے وہ اٹھا کے اس کو ایک طرف پھینکا تھا، اس وقت کیا سوچ تھی تیری؟ انہوں نے کہا جی بس میری تو کوئی سوچ بھی نہیں تھی، میں نے تو یہ سوچ کے پھینکا تھا کہ میرے گاؤں میں بہت سارے بزرگ بیمار بھی رہتے ہیں، کسی کا پاؤں ٹکرائے گا اس کو تکلیف ہوگی، تو میں نے اٹھا کے راستے سے پھینک دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب تو نے اس ٹائم کے اوپر میری مخلوق کا اتنا خیال رکھا تھا تو میں اتنا بڑا رحمان و رحیم ہوں، تو میں آج اس دن میں تیرا خیال نہیں رکھوں گا، جا اسی لیے میں نے تجھے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے تو بخشنے کے بہانے دیکھنے ہیں۔ تو میرے بھائی بس اپنے آپ کو بہتر کریں اور اپنی سوچ کو بدلیں۔ اب میں وظیفے اور عمل کی طرف، آپ نے کرنا صرف یہ ہے، یہ 11 دن کا عمل ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے، پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب سبب لی الی الخیر بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مسبب الاسباب سبب لی الی الخیر بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مسبب الاسباب سبب لی الی الخیر بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ نے 700 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، یہ 11 دن تک پڑھنے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں، 700 بار آپ یہ پڑھیں، اول آخر 7 بار درود ابراہیمی کریں، اور یہ 11 دن آپ یہ عمل کریں۔ یہ اتنا بڑا اسم اعظم کا عمل دے رہا ہوں نا آپ کو، اتنا بڑا یہ دے رہا ہوں کہ اس کو روحانیت کا، اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ روحانیت کا ایک پہاڑ ہے، یہ خزانہ ہے روحانیت کا، یہ علیحدہ بات کہ آپ کے تو صرف رزق کے بند دروازوں کے تالے کھولنے ہیں نا، یہ اس کی چابی لگا رہے ہیں آپ، لیکن یہ آپ کے ایمان کے اوپر بھی لگے ہوئے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ اور اس کے بعد یہ صرف نہیں کہ آپ نے صرف اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے، اس وظیفے پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہی جیسے میں نے کہا تنہائی میں بیٹھ کے نا، اکیلے میں جب یہ وظیفہ کر لیں 2 منٹ اور بیٹھ جائیے گا اور سوچئے گا کہ آپ سے کہاں کیا کیا غلطیاں ہوتی رہی ہیں، اور رب سے معافی مانگیے گا اسی جانماز میں بیٹھے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے مسٹیکس ہوئی ہوں گی، مجھ سے غلطیاں شاید ایسی بھی ہوں جو میں بھول چکا ہوں، تو میری ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو میرے مالک معاف کر دے، اور مجھے ایک ایسا موقع دے کہ میں پھر اپنی زندگی کی ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو اب پورا کر سکوں، اور اب ایک بہتر انسان بن کے زندگی گزاروں جو تیری مخلوق کے کام آنے والا ہو۔ جیسے آج میں پریشانی میں اور کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا، انشاءاللہ اگر مجھے پریشانی میں کوئی ملا تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ یہ آپ کریں۔ آپ کو ان لوگوں کا واقعہ نہیں یاد جو غار میں بند ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنی ایک نیکی یاد کی تھی، یہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ تو غار کے آگے سے پتھر ہٹ گیا تھا۔ تو آپ بھی بیٹھ کے اپنی اچھی اور بری چیزوں کو یاد کریں نا، اللہ تو سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کرم فرما دے گا۔ تو ہم تو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یار دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے، نہ لائک، نہ کمنٹ، نہ شیئر، صرف دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا کام ہو جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔